آج قرآن کریم کے 27ویں پارے کی تلاوت کی۔ 27واں پارہ، اس میں قرآن کی مشہور ترین صورتیں موجود ہیں، جیسے سورہ الطور، سورہ نجم، سورہ قمر، اور خاص کر سورہ رحمان، سورہ واقعہ، یہ صورتیں آج پڑھی گئی ہیں۔ اور یہ تمام صورتیں الگ الگ عناوین پر مشتمل ہیں، بہت اہم ترین عناوین بیان ہوئے ہیں۔ سورہ طور کی بات کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت، اپنے عذاب، اپنی پکڑ، ان سب کا ذکر فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع۔ والطور، مجھے قسم ہے کوہ طور کی۔ طور پہاڑ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پہاڑ پر اللہ سے ہم کلام ہونے جایا کرتے تھے، تو اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے طور پہاڑ کی، وہ کتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب کی۔ لکھی ہوئی کتاب کی کئی وضاحتیں ہیں، یا تو اس سے مراد لوح محفوظ ہے، یا اس سے مراد توریت ہے، یا اس سے مراد قرآن ہے۔ فی رق منشور، پھیلے ہوئے صحیفوں میں۔ والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور کی۔ بیت المعمور یہ 7ویں آسمان پر عرش کے نیچے ایک گھر ہے یا مکان ہے کہیں، ویسے ہی جیسے ہمارے یہاں خانہ کعبہ اور بیت اللہ، بالکل بیت اللہ کے بالمقابل سیدھے 7ویں آسمان پر ہے، اور فرشتوں کا قبلہ وہی ہے جس طریقے سے خانہ کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے بیت المعمور کی، والسقف المرفوع، اور بلند چھت کی۔ بلند چھت سے مراد مفسرین فرماتے ہیں آسمان ہے۔ والبحر المسجور، اور جلائے جانے والے سمندر کی قسم۔ سمندر جلایا جانا مطلب پانی میں آگ۔ تو اس کی تفسیر میں مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سمندر کو بھی سلگا دے گا، اس میں بھی آگ لگ جائے گی، اور اس میں آگ لگنے کی وجہ سے جہنم کی تپش اور بڑھ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی قسمیں یہاں دیکھیں ارشاد فرمائی، ایک طور کی قسم، دوسرے کتاب مسطور کی قسم، تیسری بیت المعمور کی قسم، چوتھی آسمان کی قسم، پانچویں جلائے جانے والے سمندر کی قسم۔ شاید قرآن میں ایسا کوئی مقام ہو جہاں پر ایک ساتھ اتنی قسمیں یاد کی گئی، اور اتنی قسموں کے بعد اب آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد جو بات آنے والی وہ کتنی اہم ہے، کہ اللہ نے 5 قسمیں ارشاد فرمائی۔ کسی بات کہنے کے لیے ایک قسم بہت ہو جاتی ہے، 5 قسموں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ عذاب کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارے رب کا عذاب اترنے والا ہے، ضرور اترنے والا ہے، ما لہ من دافع، جسے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس آیت کی اہمیت کو وہ سمجھ سکتا ہے جو عربی جانتا ہو، قرآن سمجھتا ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسموں کے بعد اس کا ذکر فرمایا۔ حضرت مطعم ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اپنے ایمان لانے کا واقعہ، فرماتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا، بدر میں قید کیے گئے لوگوں کے بارے میں بات کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو حضور مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے، اور مغرب کی نماز میں یہی آیت آپ تلاوت کر رہے تھے۔ تو حضرت مطعم ابن زبیر فرماتے ہیں کہ میں نے جو تلاوت سنی تو ایسا لگا کہ عذاب ابھی مجھ پہ نازل ہونے والا ہے، میں فوراً گیا، میں نے توبہ کی اور اسلام قبول کر لیا۔ اتنی شدت ہے اس بیان میں۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیت تلاوت کی، تو تلاوت کرنے کے بعد عالم یہ ہوا کہ آپ کی سانس پھولنے لگی، اور 1 مہینے تک یہ حالت رہی کہ آپ کی سانس پھولتی رہی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے، ما لہ من دافع، جسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ابتدائی آیتوں میں بڑی اہم باتیں بیان فرما دی، اور ہم لوگوں کے لیے عبرت کا سامان ہے یہ چیزیں۔ آگے سورہ النجم ہے، نجم کے معنی ستارہ، اور اس سورت کا نام قرآن اس سورت کے ابتدا میں آئے ہوئے لفظ والنجم سے ماخوذ ہے۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، اور قسم ہے اس چمکتے ہوئے ستارے کی جو معراج سے زمین کی طرف اترا۔ معراج سے کون ستارہ اترا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے انہیں یہاں ستارہ فرمایا، چمکتا دمکتا ستارہ۔ تو اللہ فرماتا ہے قسم ہے اس ستارے کی جو معراج سے زمین کی طرف اترا۔ اس کے بعد معراج کے احوال بیان ہوئے، جو شب معراج آپ لوگوں نے تقریر سماعت کی تھی، اس میں اس کا ذکر آیا ہے، بہت سے کیفیات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے ہم کو اپنی زیارت کرائی، اس کا بھی ذکر ہے۔ حبیب نے کن کیفیتوں سے اللہ کو دیکھا، ان کا بھی ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے، مختصراً ہے ان تمام چیزوں کا بیان۔ اس کے بعد سورہ والنجم ہی میں آیت نمبر 38، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسری جان کا گناہ نہیں اٹھائے گی۔ ہم نے گناہ کیا ہے، ہم ہی ذمہ دار ہوں گے۔ آج کل بہت عوام میں بہت بار ایسی باتیں سننے کو ملتی ہے، شوہر بیوی سے کہتا ہے تم روزہ مت رکھو، تمہارا عذاب میں اپنے سر لے لوں۔ ماں اپنے بچوں سے، بچے بالغ ہیں، بڑے ہیں بچے، پیار دکھانے کے لیے 14 سال 15 سال کا بچہ ہے، روزہ نہیں رکھنے دیتی ماں، کہتی بیٹا تیرا عذاب میں اپنے سر لے لوں۔ ایسا نہیں ہوتا، روزہ نہیں رکھنے کا عذاب پورا کا پورا اس پر ہوگا، اور جس نے روکا اس پر الگ سے ہوگا۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھانے والا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اور انسان کے لیے وہی ہوگا جو اس نے کیا۔ اچھا کیا اچھا پائے گا، برا کیا برا پائے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يَرَىٰ، اور یہ کہ اس کی کوششیں ان قریب دکھائی جائیں گی۔ قیامت کے دن اس نے کیا کیا کوششیں کی ہیں، کیا اچھا برا کیا ہے، وہ سب دیکھے گا۔ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور اس کے بعد پھر انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا اس کے اعمال کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں ہمیں بتایا ہے کہ ہم اپنے جہالت کی بنیاد پر گناہ نہ کریں اور نہ دوسروں کو گناہوں پر اکسائیں۔ ارے تم ایسا مت کرو، میں اس کا گناہ اپنے سر لے لوں گا یا اپنا سر لے لوں گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ بالغ ہونے کے بعد ہر شخص اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اللہ کے احکام کا مکلف ہے، اور اسے حساب دینا پڑے گا۔ اگر کوئی اسے زبردستی روکتا ہے تو اب یہ ایکسٹرا میں یہ بھی حساب دے گا۔ اپنے حساب تو بن نہیں پائیں گے، چلے دوسروں کا حساب کتاب اٹھانے کے لیے۔ تو اس طرح کی جہالتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سورہ القمر ہے، قمر کے معنی چاند۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور یہ کہ وہ اللہ کی نشانی دیکھیں تو کہتے ہیں یہ تو چلتا آیا ہوا جادو ہے۔ دراصل یہ پہلی آیت میں اسی شق قمر کا ذکر ہے۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں
جس کی روایتیں تمام کتب احادیث میں موجود ہے کہ حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے، اسی کا ذکر ہے۔ کچھ کفار مکہ حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ آپ دعوے نبوت کرتے ہیں، آپ نبی ہیں، تو ایسا کریں چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، زمین پہ تو بہت سے معجزات آپ دکھاتے، آسمان پہ دکھائیں۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا، چاند 2 ٹکڑے میں ہوا، اور 2 ایک پہاڑ پر اور دوسرا پہاڑ کے اس پار گرا۔ تو اب کہتے ہیں نا کہ جن کو ہر جگہ عیب نکالنا ہے، ماننی ہی نہیں ہے بات، ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ کہنے لگی تو نعوذ باللہ تو بہت بڑا جادوگر، آسمان تک اس کا جادو پہنچ گیا۔ تو کچھ لوگوں نے آپس میں بات کی کہ چلو اگر ہم مان لیں کہ انہوں نے ہماری نظر بندی کی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں چاند 2 ٹکڑے میں دکھا ہے، تو یہاں سے مکے سے جو باہر والے ہوں گے انہیں تو نہیں دکھا ہوگا 2 ٹکڑا۔ ان سے بات کرتے، کچھ قافلے باہر گئے تھے، وہ آئے، قافلوں سے دریافت کیا گئے تو انہوں نے بھی کہا کہ نہیں، چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے۔ تو پھر وہ بہانہ بنا کر نکلنے لگے۔ اسی کا ذکر اللہ کرتے ہوئے فرماتا ہے اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا، اور یہ کہ اگر یہ لوگ کوئی نشانی دیکھیں اللہ کی تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ پہلے تو کہتے دکھائیے، دیکھ لیے، اب اس کے بعد منہ گھما کر نکل لیے۔ وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور کیا کہتے ہیں یہ تو جادو ہے۔ پہلے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں، ٹکڑے کر دیا تو کہنے لگے تو جادو ہے، بہت بڑا جادو ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ان کی خباثت بیان فرمائی ہے کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے اور ان کے اندر جو خباثت تھی وہ کس درجے تھی۔ اس کے بعد سورہ رحمان ہے، بہت مشہور صورت ہے، ہر شخص تقریباً واقف ہے۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک ایک کر کے کچھ نعمتیں بیان کی ہے، بس یوں کہیں کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور بیچ بیچ میں جو ایک لفظ بار بار آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کا مطلب ہے تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ایک نعمت کا بیان کیا، اس کے بعد پھر اللہ فرماتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، دوسری نعمت کا ذکر کیا، پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اپنی کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے اور بندوں کو جھنجھوڑا ہے کہ دیکھو یہ احسانات میں نے تم پہ کیے، کس کس کا انکار کرو۔ سورت کی شروعات ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھایا اپنے حبیب کو، خلق الانسان، اور انسانیت کی جان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور انہیں ما کان و ما یکون کا علم دیا۔ یا تو الانسان سے مراد مطلقاً انسان کی پیدائش ہے، یا انسانیت کی جان سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے الشمس والقمر بحسبان، چاند اور سورج حساب سے ہیں۔ یہ اللہ کی نعمتوں میں چاند سورج، اگر سورج نہ ہوتا تو پوری دنیا اندھیری ہوتی، دیکھ لیجئے۔ اور چاند کا مسئلہ بھی ہے کچھ ایسا ہی ہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے حساب کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے مہینے، ہمارے سال، ہمارے گھنٹے یہ چاند سورج کے حساب سے ہی ہوتے ہیں۔ تاریخیں یا تو شمسی ہوں گی یا قمری ہوں گی، جو آپ عیسوی کی تاریخ گنتے ہیں یہ شمسی ہے یعنی سورج کے حساب سے، اور ہم جو ہجری کی تاریخ گنتے ہیں یہ قمری ہے یعنی چاند کے حساب سے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حساب کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد یہ بات دیگرے اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے، اور نعمتوں کا ذکر فرمانے کے بعد اسی جملے کی تکرار ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ آگے آیت نمبر 41 پہ اللہ فرماتا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قیامت کے دن مجرمین پہچانے جائیں گے اپنی پیشانیوں سے، اپنی نشانیوں سے۔ فیؤخذ بالنواصی والاقدام، تو ان کی پیشانی اور ان کے پاؤں پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے انہیں جہنم میں ڈالا۔ فرماتا ہے مجرمین قیامت کے دن اپنی نشانیوں سے پہچانے جائیں گے اور انہیں ان کی پیشانی اور ان کے پاؤں پکڑ کر انہیں گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دیا۔ ہذہ جہنم التی یکذب بها المجرمون، فرمایا جائے گا کہ یہی وہ جہنم ہے جس کا مجرمین انکار کرتے تھے دنیا میں۔ کون سا جہنم، کیسی دوزخ، کاہے کا عذاب ہونا،
اللہ فرماتا ہے جس کا وہ انکار کرتے تھے آج اسی میں آ پڑے. یطوفو بینہا و بین حمیم آن، اور وہ چکر ماریں گے جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کے بیچ، کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے. یہاں زیادہ گرمی لگے گی تو بھاگ کر ادھر، ادھر زیادہ گرمی لگے گی تو بھاگ کر ادھر، اور دونوں کی تپش وقتاً فوقتاً بڑھتی رہے گی. جہنم کی آگ میں جانا، پھر بغل میں کھولتا ہوا پانی، وہ پانی اتنا تیز ہوگا کہ قرآن کی دوسری جگہوں پہ اللہ فرماتا ہے کہ آدمی کہ اگر سر پر وہ پانی ڈالا جائے، بدن کے چمڑے تو جلیں گے، اندر کی ساری چیزیں بھی جل کر باہر نکلیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 جنت ہے. یعنی جو اپنے رب کی بارگاہ میں آیا نماز کے لیے کسی دوسری عبادت کے لیے، خوف زدہ رہا اپنے رب سے، یا پھر دنیا میں کبھی کسی جگہ پر گناہ کرتے وقت خیال آیا کہ رب کے حضور مجھے حاضر ہونا ہے، اللہ سے ڈرتا رہا، اللہ فرماتا اسے 2 جنتیں عطا فرماؤں گا، ایک جنات عدن اور دوسری جنات نعیم. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس طریقے سے اللہ نے اپنی کچھ نعمتیں ذکر فرمائی ہیں، کچھ احسانات کا ذکر کیا ہے، کچھ مجرموں کے عذاب اور ان کی جزا کا ذکر فرمایا. اس کے بعد سورہ واقعہ ہے، یہ بھی بڑی مشہور سورت ہے، بڑی فضیلتیں ہیں اس سورت کی. سورہ واقعہ کی ابتدائی آیت میں قیامت کا ذکر ہے کہ قیامت آئے گی، کیسے آئے گی اور آ کر رہے گی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن 3 قسم کے لوگوں کا ذکر فرمایا. ایک قسم ہے اصحاب المیمنہ، دوسری قسم ہے اصحاب المشأمہ، اور تیسری قسم ہے السابقون کی. اصحاب المیمنہ جنتی لوگ، میمن کے معنی داہنا، مشأم کے معنی بایاں، یمین و شمال. تو اصحاب المیمنہ وہ جن کے داہنے ہاتھ میں ان کا نامہ اعمال قیامت کے دن دیا جائے گا، اور قیامت کے دن نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جانے کا صاف مطلب ہوگا کہ یہ بخش دیا گیا ہے. قرآن کریم میں دوسری جگہ اس کا ذکر ہے. اور جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کا مطلب ہے یہ پھنس گیا. تو میمنہ داہنے ہاتھ والے، مشأمہ بائیں ہاتھ والے، اور تیسرا درجہ سابقون کا، سبقت لے جانے والے لوگ. اس کے بارے میں مختلف تفسیریں ہیں. ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دوسرے سے عبادت میں سبقت لے جاتے ہیں. ہم 5 وقت پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ وہ ہیں جو صلاۃ الاوابین بھی پڑھتے ہیں، چاشت بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، اشراق بھی پڑھتے ہیں، وہ ہم سے سبقت لے گئے. یا پھر اس سے صحابہ کرام کی جماعت مراد ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 طبقہ بیان کیا ہے، اور پھر تینوں کا بدلہ بیان کیا کہ سابقون جو ہیں انہیں جنت میں کون کون سی نعمتیں دی جائے گی، اصحاب المیمنہ کو کون کون سی نعمت دی جائے گی، اور اصحاب المشأمہ جو بائیں ہاتھ والے ہوں گے وہ جہنم میں کس طریقے سے عذاب پائیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت میں تقریباً اول سے اخیر تک صرف انہی تینوں کے بارے میں بیان ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو اول سے اخیر تک انہی تینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. اس کے علاوہ سورۃ الحدید، حدید کے معنی لوہا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی شروعات اپنی عظمت و بزرگی سے کی. اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. آسمان و زمین میں جو کچھ ہیں وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. صرف ایک ہم ہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، زمین پر خود ہم سے کروڑہا درجہ زیادہ مخلوق آباد ہیں. نباتات، جمادات، حیوانات، دریائی جانور، خشکی کے جانور، ہوائی جانور، کیڑے مکوڑے، اتنے کہ ہم گن نہ پائیں. صرف پانی میں رہنے والے جانور ہم سے کئی گنا، سینکڑوں درجہ زیادہ ہیں. تو اللہ فرماتا ہے آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہیں، آسمان میں مخلوق کا مطلب فرشتے، اور زمین میں جتنی مخلوق ہیں، ہمارے علاوہ جنات ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، اس کے علاوہ نباتات ہیں یعنی ہریالیاں ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، یہ سب کے سب اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. یہ سب کے سب اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. ایک ہم ہی اللہ کی عبادت نہیں کرتے، سب اپنے اپنے اعتبار سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی غلبے والا اور حکمت والا. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کے لیے ہی آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. آسمان کا بادشاہ بھی وہی، زمین کا بادشاہ بھی وہی. یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے، زندگی وہی دیتا ہے اور موت بھی وہی دیتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر قادر. آگے اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش کا، آسمان اور زمین کی پیدائش کا ذکر کیا. اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اللہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا ہے. آسمان و زمین کتنے دن میں بنے؟ 6 دنوں میں یہ آسمان و زمین پیدا کیے گئے ہیں. وہ چاہتا تو ایک لمحے میں بن جائے، لیکن یہ اس کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے. اس نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا جیسا کہ اس کی شان ہے. یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو چیزیں زمین میں داخل ہوتی ہیں اور انہیں بھی جانتا ہے جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں. ہم میں سے کوئی آدمی اگر 1 ایکڑ زمین کا مالک ہو تو اس کے زمین میں کتنے پودے اگے ہیں کہہ دیجئے بھیا تم گن کر بتا دو. تم نے لگائے، کھیتی تم نے کی ہے، فرض کریں اس نے گیہوں لگایا، گندم لگایا، 1 ایکڑ زمین کے گندم کے درخت ہی گن کر دکھا دے. اللہ فرماتا ہے جو چیزیں زمین میں جاتی ہیں، کتنی چیزیں جاتی ہیں، بیج جاتی ہیں، کیڑے مکوڑے جاتے ہیں، پانی جاتے ہیں، کیا نہیں جاتے، اور جو چیزیں زمین سے نکلتی ہیں ان میں سے ہر ایک چیز کو بالتفصیل جانتا ہے. وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، جو چیزیں آسمان سے اترتی ہیں انہیں بھی تفصیل سے جانتا ہے، اور جو چیزیں آسمان میں جاتی ہیں انہیں بھی جانتا ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی رہو. کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. گناہ کرتے وقت یہ خیال ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے ساتھ ہے، ہماری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. وہ ہمیں اتنا جانتا ہے جتنا ہم نہیں جانتے. وہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو رہے خیالات سے بھی واقف ہے. ایک شخص سیدنا سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا، عرض کیا حضور میں چاہتا ہوں کہ مجھے گناہ کرنے کی اجازت مل جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے گناہ کر لینا، لیکن گناہ کرنے سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کی نظر سے چھپ کر کرنا. میں نے لگا اللہ کی نظر سے چھپ کے کروں، کہاں جاؤں؟ تو کہا جب چھپ نہیں سکتے تو یہ سوچ کیسے سکتے ہو کہ اس کے سامنے تم اس کی نافرمانی کرو. کہا اچھا ایک کام یہ کرنا، جب گناہ کرنا تو اس کی زمین سے نکل کر کہیں اور چلے جانا. کہا حضور اب کہاں جاؤں، کس دنیا میں بسوں، سب تو اسی کی بنائی ہوئی. پھر فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ جب گناہ کرنا تو اس کا رزق استعمال نہ کرنا، اس کی کسی نعمت سے فائدہ نہ اٹھانا، ورنہ یہ تو نمک حرامی ہے، جس کا کھاؤ اس کی مخالفت کرو. کہنے لگا حضور یہ کیسے ہوگا، کھانا پینا بھی بند کر دیں، ناک آنکھ منہ کان کس کے لیے، اسی کے. بہرحال ایک انسان اگر اپنی عقل کا استعمال کرے، جب بھی عقل اجازت نہیں دے گی کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے. اللہ فرماتا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تمہارے اعمال دیکھ رہا. تو اس طریقے سے اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے احکام، بہت سی چیزیں اور اپنے بہت سی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور وقتاً فوقتاً ہمیں نصیحت فرمائی ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اس کے نبی کی پیروی کرنی چاہیے. کفار مکہ سے خطاب کیا ہے اور کچھ جگہوں پہ منافقین کا بھی ذکر ہے. انشاءاللہ اگلی